بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں زنا بالجبر اور اجتماعی زیادتی بہت ہونے لگی ہے۔ آئے دن یہ خبر ملتی ہے کہ فلاں جگہ پر اجتماعی زیادتی ہوئی، فلاں بچی جو ہے نا وہ زیادتی کا نشانہ بن گئی اور زنا بالجبر کا جو ہے نا وہ نشانہ بن گئی۔ یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ حکومت اس کے سدباب کے لیے کیوں سنجیدہ نہیں ہے کہ آئے دن کسی کی بیٹی، کسی کی بہن وہ اس کا نشانہ بن جاتی ہے، اجتماعی زیادتی کا نشانہ بن جاتی ہے، اسکول نہیں جا سکتے، عام معاشرے میں خواتین باہر نہیں نکل سکتی۔ اس کی وجوہات اور اسباب کیا ہے؟ قصوروار کون ہے؟ غلطی کہاں پر ہو رہی ہے؟ اس کو سوچنا چاہیے۔ اجتماعی زیادتی اور زنا بالجبر کے جو واقعات بڑھ چکے ہیں اور آئے دن یہ واقعات ہو رہے ہیں، اس کا اہم جو سبب ہے وہ ہے بے پردگی۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب خواتین باہر نکلے تو وہ اپنے آپ کو چادر کے اندر مکمل طور پر ڈھک کر نکلے، اس لیے کہ عورت کا جو سطر ہے وہ سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخن تک ہے۔ تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جب اپنے گھر سے نکلے تو جلباب کا استعمال کرے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب خواتین باہر نکلے تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جلباب کو استعمال کر کے نکلے۔ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں کہ جس میں خاتون کا پورا جسم ڈھک جائے، جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ تو ظاہری بات ہے جب اس پر عمل ہوگا تو معاشرہ پاک ہوگا۔ تو اجتماعی زیادتی یا زنا بالجبر کے جو واقعات بڑھ چکے ہیں اس کا اہم سبب ایک تو یہ ہے کہ پردہ داری نہیں ہے، پردگی نہیں ہے، خواتین پردہ نہیں کرتی، آرو بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی خاتون بے پردگی کے ساتھ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس عورت کو لوگوں کی نظروں میں اور بھی مزین کر دیتا ہے۔ وہ تو پہلے سے مزین کر کے نکلتی ہے، میک اپ کر کے، لیکن شیطان لوگوں کی نظروں میں اس عورت کو اور بھی مزین کر دیتا ہے، اور پھر ظاہر بات ہے نوبت یہاں تک پہنچتی ہے جو آج کل ہو رہا ہے۔ تو شیطان اس کو تاکتا رہتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اور اس کو مزین کر دیتا ہے۔ شیطان اور نفس تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ایسے فتنے ہو۔ تو لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ پردہ اختیار کرے۔ عورت نام ہی چھپانے کی چیز ہے، قیمتی چیز ہمیشہ لوگ چھپا کے رکھتے ہیں، اس لیے شریعت نے کہا کہ یہ عورت قیمتی چیز ہے، اگرچہ عورتوں کو آج کل اپنے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کتنی قیمتی ہوں۔ اسلام سے قبل تو عورت کو جانور سمجھا جاتا تھا، اسلام آیا تو عورت کو عزت دی، احترام دیا، عورت کے حقوق کو بیان کیا۔ تو عورت کو اول تو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ وہ کتنی قیمتی چیز ہے، اور قیمتی چیز جیسے کہ میں نے کہا کہ چھپانے کی چیز ہوتی ہے، لوگ اس کو چھپاتے ہیں۔ زیورات ہے، قیمتی چیز ہے، لوگ چھپاتے ہیں۔ سونا چاندی ہے، نقدی ہے، لوگ اس کو چھپاتے ہیں، قیمتی چیز ہے۔ تو ظاہری بات ہے عورت کے لیے جب حکم دیا کہ جلباب کو استعمال کرے تو شریعت کی نظر میں عورت ایک قیمتی چیز ہے۔ اب اگر وہ بے پردگی کے ساتھ باہر نکلے گی تو شیطان تو پہلے سے تیار بیٹھا ہے، وہ اور لوگوں کو نظروں میں اس کو مزین کر دیتا ہے، اور پھر ظاہری باتیں نوبت زنا تک پہنچتی ہے۔ تو اول چیز پردہ اختیار کرے، چاہے عام خواتین ہیں جو معاشرے میں گھوم پھر رہی ہے یا جو طالبات ہیں جو اسکول جاتی ہے، مکمل پردے میں جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسکول اور کالجز کے جو مخلوط نظام اس پر قائم ہے اس کو یکسر ختم کر دے۔ اس مخلوط نظام کی وجہ سے آج یہ بگاڑ ہو رہا ہے، لوگوں کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ والدین کا بھی قصور ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو ایسے اسکول میں کیوں ڈالتے ہیں کہ جہاں پر مخلوط نظام قائم ہے۔ تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے اسکول اور کالج کا انتظام کرے کہ جو لڑکیوں کا اور لڑکوں کا الگ الگ ہو، صرف پورشن الگ نہ ہو، کمرے الگ نہ ہو، مکمل سسٹم الگ ہو، لڑکوں کا الگ اور لڑکیوں کا الگ ہو۔ لڑکوں کے کالج اور اسکول کے اندر لڑکیوں کا کوئی داخلہ نہ ہو، ممنوع ہو بالکل، اور جو لڑکیوں کے کالج اور اسکول ہے وہاں پر مردوں کا داخلہ مکمل طور پر ممنوع ہو۔ تو یہ سدباب ہو سکتا ہے اس کا۔ جس طرح ہمارے بہت سارے اسلامک اسکولز موجود ہیں کہ جہاں پر ایسا سسٹم موجود ہے کہ لڑکیوں کا الگ ہوتا ہے اور لڑکوں کا بالکل الگ اسکول اور کالجز ہوتے ہیں۔ جیسے اس میں سر فہرست ہمارے اقرا روضۃ الاطفال ہے کہ جہاں پر چھوٹا بچہ 4 سال کا ہوتا ہے وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور پہلا روزہ، پھر قاعدہ، پھر ناظرہ، پھر حفظ، اور پھر حفظ مکمل کرنے کے بعد اسکول میں چلے جاتے ہیں۔ اسکول مکمل کرتے ہیں تو پھر
کالج میں چلے جاتے ہیں، تو گویا کہ جب وہ چھوٹا بچہ ایسی چار دیواری میں، ایسے محفوظ چار دیواری میں جوان ہو کے معاشرے میں نکلتا ہے کہ پھر اس کے سینے میں دین بھی محفوظ ہوتا ہے اور دنیاوی علوم بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ ایسے اسکولز کا انتخاب کریں اپنے بچوں کے لیے۔ اگر اپنے بچوں کی مستقبل بہتر کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو اس قسم کے خرافات سے بچانا چاہتے ہیں تو اسلامک اسکولز کا جو نا وہ انتظام کریں، وہاں پر اپنے بچوں کو ڈالیں، اسلامی اسکولوں میں اپنے بچوں کو ڈالیں۔ کم از کم آپ کے بچے محفوظ تو رہیں گے، ان چیزوں سے، منشیات سے محفوظ رہیں گے، دینی ماحول مہیا ہوگا کہ وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، دینی علوم حاصل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں۔ تو ایسے اسلامی اسکولوں میں اپنے بچوں کو ڈالیں کہ جہاں پر ان کا مستقبل بہتر سے بہتر ہو جائے اور ان کا تعلیم بہترین ہو اور وہ ہر قسم کے خرافات سے بچیں۔ تیسرا سبب اس میں یہ ہے، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے جو لوگوں کی بچیوں کے ساتھ، ان کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ جب شرعی حدود کا یہاں پر اجرا ہوگا، اگر کوئی زانی، اس کو شرعی حد لگائی جائے گی، سرعام مجال ہے کہ کوئی پھر اس طرح کوئی حرکت کرے جس طرح افغانستان میں ہو رہا ہے، کوئی کر سکتا ہے۔ سرعام لوگوں کو حدیں جاری ہو رہی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگلے دن کوئی اس طرح کوئی حرکت کرے۔ تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے، سخت سے سخت سزا دے، صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو کہ عدالتوں میں کیس پہ کیس لڑے جا رہے ہیں اور بالآخر پھر کہتے ہیں جی بری ہو گیا۔ کیوں؟ جو اگلے کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا ہے، کیوں بری کر دیتے ہیں؟ اس کو سزا دو تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے، اس کو عبرت کا نشان بناؤ تاکہ دیگر لوگوں کی جو نا وہ بچیوں کی زندگی بچ سکے، ان کی زندگی محفوظ ہو سکے۔ لیکن والدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو پردہ داری پہ لائے اور ان کو پردے کی ترغیب دے کہ جب بھی اسکول جاؤ یا ویسے ہی کہیں جانا ہو تو مکمل طور پر ان کا جسم وہ برقعے کے اندر یا چادر کے اندر پورا ڈھکا ہوا ہو، جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آتا ہو۔